خالد عاشق آوان پیپلز پارٹی کے ممبر تھے. آپ پہلے کاف لیگ، پھر پیپلز پارٹی، پھر تحریک انصاف میں آ گئے. اپنے حلقے کے لوگوں کو جواز کیسے فراہم کرتی ہیں؟ آپ جس علاقے میں آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر فردوس عاشق آوان سے ملنے سیالکوٹ کے گاؤں کوبے چک پہنچے. بھانجی امائمہ اور خاندان کے بچوں کے ہمراہ گیٹ پر استقبال کیا. کارکنوں کی بڑی تعداد بھی قطار اندر قطار گھر پر جمع تھی. خالد عاشق آوان پیپلز پارٹی کے ممبر تھے. آپ پہلے کاف لیگ، پھر پیپلز پارٹی، پھر تحریک انصاف میں آ گئے. اپنے حلقے کے لوگوں کو جواز کیسے فراہم کرتی ہیں؟ آپ جس علاقے میں آئے ہیں یہ وہ مٹی ہے جہاں جس دھرتی نے ڈاکٹر فردوس کو شناخت دی. کاف لیگ میں چونکہ میں ریزرو سیٹ پہ تھی، میں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں میرا مفادات کا تحفظ تو ہو رہا ہے لیکن جو میرے لوگ تھے ان کو اس سیٹ پہ کچھ نہیں ملتا تھا. اس وقت کاف میں چونکہ سٹنگ سپیکر کو میں نے چیلنج کیا اوپن سیٹ پہ کانسٹیچوئنسی پولیٹکس میں، تو کاف لیگ کی مجبوری تھی، انہوں نے تو ہر حال میں اپنے سٹنگ سپیکر کو ٹکٹ دینا تھا. میں نے کانسٹیچوئنسی پولیٹکس کرنی تھی تو وہ کوئی اور میرے پاس آپشن نہیں تھی. کیونکہ فیملی میری، جیسے آپ نے کہا کہ والد صاحب، میرے بھائی، ساری فیملی شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، بلکہ بچپن میں ہمیں اس طرح بھٹوازم سکھایا اور پڑھایا گیا جیسے کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے. اور آپ چونکہ لاہوری ہیں، آپ کو بہتر کون بتائے گا کہ جو لاہور میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے سیالکوٹ کالے پانی کی سزا ہے. کاف میں تھی تب بھی ان کے لیے جدوجہد کی، پیپلز پارٹی میں گئی تب بھی ان کے حقوق کے لیے لڑتی رہی. آج پی ٹی آئی میں آئی ہوں تو پی ٹی آئی بھی میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے اگلے دن ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ذریعے مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی کوشش کی. سب بے بنیاد ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کوئی حیثیت ہے جس کو میں جا کے کہوں گی؟ جو بیچارہ خود جو ہے پاکستان کے اندر جس کی اپنی ایگزسٹنس نہیں ہے. دیکھیں، خواجہ محمد آصف صاحب نے بسیز کا نیب میں جو انکوائری شروع کرا کے میرے اوپر مقدمہ بنانے کی سازش کی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں ایک واحد آواز ہوں سیالکوٹ سے، جو ان کے گلے کے اندر وہ ایک ہڈی بن کے اٹکی ہوئی ہوں. نہیں، آپ کو انہوں نے کبھی کہا کہ آپ آ جائیں وہاں؟ ناٹ ایٹ آل. وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ بھی کہیں گے تو میں نہیں جاؤں گی. اس کی وجہ ہے جو سیالکوٹ کے اندر پی ایم ایل این کا وہ اس وقت بورڈ کا درخت بن کے کھڑا ہے، وہ اس کے نیچے جتنے باقی 4 ایم این اے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی امبیاں لگتے ہیں. تو میں تو ایک اپنا پھلدار درخت ہوں، میں اس بورڈ کے درخت کے نیچے کیوں جاؤں گی؟ تو میں خواجہ صاحب کے سامنے ایسے کھڑے ہونے کا کیسے تصور کر لوں؟ یہ تو میری سیاسی موت ہے. آپ خواجہ آصف کے خلاف بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں. میں الیکشن پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. میری پرائرٹی میرا حلقہ ہے جس میں میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور باقی پورا سیالکوٹ میرا حلقہ ہے، کیونکہ جہاں جہاں خان کا کھلاڑی کھیل رہا ہوگا وہ میرا حلقہ ہے. تعلیم تو ڈاکٹری کی حاصل کی، مگر پسند سیاست آ گئی. کیا کبھی زرداری صاحب اور عمران خان کو بھی دوائیاں تجویز کی ہیں؟ پاگل ترین جو سیاسی ہمارے اپوننٹ ہیں جن کے مینٹلی ریٹارڈڈ اور ڈس آرڈرڈ ہیں، اس میں عابد شیر علی کو تو بہت ضروری ہے کہ جو اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے رہتے ہیں، اور وہ خان صاحب اور ہماری دیگر قیادت پہ جس قسم کی فحش زبان استعمال کرتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ وہ سیاسی مریض میرے حصے میں آئے اور اس کی ٹریٹمنٹ کروں. تو جو زرداری صاحب ہیں وہ بی بی ٹھیک کر کے چلی گئی ہوئی تھی، ان کو میری دوائیوں سے زیادہ بی بی کی دوائی چلی ہوئی تھی اور وہ کافی آرام تھا ان کو. تو باقی جو عمران خان صاحب ہیں
ان سے ابھی میری میڈیکل کنسلٹیشن شروع نہیں ہوئی, ابھی پولیٹیکل کنسلٹیشن چل رہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ان کو جو عوامی خدمت کا نشہ ہے یا اس ملک کے لیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو جو طاقت کی اور انرجیٹک ملٹی وائٹامن چاہیے وہ ووٹ کی شکل میں چاہیے. اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہتی ہوں کہ جو پارٹی نے سروے کرایا, یہ سیٹ جو ہے وہ حلقہ 111 کی کروایا سروے واقعی؟ پارٹی کا سروے ہوا, مجھ سے بھی خفیہ رکھا گیا. کہتے ہیں کئی لوگ تردید کرتے ہیں کہ ہوا ہی نہیں, آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے پوچھے نا, جو میری یا میرے چند جو سیاسی مخالفین ہیں ان کی خواہش پہ تو نہیں ہونا تھا. مجھ سے بھی خفیہ رکھا گیا, ان سے بھی خفیہ رکھا گیا. والدہ سے ملنے ان کے کمرے میں آئیں. ڈاکٹر صاحبہ دے بارے کوئی دسو, کیسی بیٹی ہے؟ اچھی ہے. اچھا, کی خوبیاں نے سب تو اچھی گل کی ہے؟ خوبیاں بے با سارے گھر میں بیٹھ رہی ہے. ڈاڈی ہے یا پیار کرتی ہے نہ سب؟ پیار کر رہی, ڈیڈی کوئی نہیں. ہاں آپ کا خیال رکھتی ہے؟ کتنا کا رکھتی ہیں؟ بڑا وہ سے تے جیونیاں پئی. اچھا, ہاں ویری گڈ. کہ تسی گل سمجھاندے ہو کہ تانوں ہی سمجھاندی رہندی ہے؟ نہیں, میں انہوں سمجھائیاں نے گلاں تے وہ اتھے پڑھی ہے نا. اچھا, کی سمجھایا جے دسو ذرا. ہاں, خدمت کرنی, ڈاکٹر بننا, لاہور سے ڈاکٹر رہی ہے. یہ دلیر کیوں ہے نہیں؟ دلیری دا دودھ پیتا ہے. دلیر ماں کا دودھ پیتا ہے. ہاں, انہوں کوئی کرتی دتی سی, ایمان قائم رکھی. ہاں, مان قائم ہے تو تیرا سارا جان ہے, مان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور لڑنا ہے تے طاقتور نال لڑنا ہے, کمزور نال کھلونا ہے. تے سارا دن بڑائی صاحب انہاں دے کول تسی 1 کروڑ روپیہ رکھو گے نا, شام نو آ کے پوچھو گے تے وہ ون چھڑیا جائے. تو کی کرنا رکھ دتا اس کر رہی ہے, ونڈن رہی ہے. اور والد صاحب کہتے سن کہ ان کے ہاتھ میں نا سوراخ ہے. تو آج ڈاکٹر فردوس کو اس مقام تک لانے پہنچانے, میں انجینئر ہوں, وہ آرکیٹیکٹ ہے. ہاں, تو جس فیملی سے بیٹے نہ پڑھتے ہوں, وہاں سے کوئی یو ٹی میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے اس نے آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کی ہے. میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے میڈیکل کیا ہے. تو وہ اس ماں کی بدولت ہے. آج بھی ڈنڈا پیر ہے. یہ اس حالت میں ایمپوٹیشن ان کی ہوئی ہے, دونوں ٹانگیں کٹی گئی ہیں, لیکن آج بھی کمانڈ اینڈ اتھارٹی ان کے کنٹرول میں. والدہ نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا. کباب, باربیکیو اور چکن کڑھائی سے توازو کی گئی. فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. ٹی وی مباحثہ ہو یا حلقہ, ہر جگہ آپ کا انداز بڑا جارحانہ ہوتا ہے. کیا کبھی کسی سیاستدان سے ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی؟ نہیں, ہاتھا پائی تو آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں سعد رفیق پہ ہاتھ چلے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اس لیے چلے تھے کہ ہماری ایف جے کی کینٹین پہ وہ دل پشوری کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اس وقت یہ ایم یو کالج کے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. شمالہ طارق سے بھی تو ایک دفعہ آپ کی نہیں, وہاں ہاتھ نہیں, وہاں زبان کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہاں آپ جیتی تھی, حقائق جیتے تھے. ہاتھا پائی کرنی پڑے تو کر لیں گے. ہاتھا پائی تو اپنی عزت نفس کے لیے انسان, والد صاحب کہا کرتے تھے کہ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو زندگی میں. آپ کسی سے ڈرتی بھی ہیں؟ اللہ سے ڈرتی ہوں, اپنے والدین سے, والد صاحب سے بہت ڈرتی تھی, اپنے لوگوں سے ڈرتی ہوں جو میرے کسٹوڈین ہیں. اور باقی یہ ماجد کا میں ساجے لکڑ بکڑ یہ میں آگے لگا کے رکھتی ہوں, ان سے نہیں میں ڈرتی. کیونکہ اگر ان سے ڈرتی ہوتی تو میں کانسٹیچوئنسی پالیٹکس کرتی. پھر یہ سیاسی یتیم سارے جو ہیں ان کے لیے ڈرتے ہیں, یہ
سارے جو ہیں ایک نہتی عورت سے. کیوں جی؟ آپ سیالکوٹ کا انالیسس کریں نا, جتنے سیاسی یتیم ہیں وہ جس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو سیاسی بونا ہے اس کے لیے ڈاکٹر فردوس خطرہ ہے. تو اگر میں ان سے ڈرتی ہوتی تو پھر آپ مجھے اس قافلے میں دیکھتے جو 2013 میں بھی میرے پاس ٹکٹ لے کے آئے تھے, نون والے. اور یہ آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یاز صادق صاحب کو یہ ڈسٹرکٹ دی گئی تھی کینڈیڈیٹ سلیکشن کے لیے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا آصف خاشمی صاحب کے ذریعے, چونکہ وہ ایف سی کالج کے کلاس فیلوز تھے, دوست تھے. انہوں نے کہا کہ یار میری مشکل آسان کر, میں سیالکوٹ میں جو ہے 111 میں کینڈیڈیٹ فائنل کرنے ہیں, اور مجھے اگر ڈاکٹر آ جائے پیپلز پارٹی چھوڑ کے نون میں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا, ہم پوری ڈسٹرکٹ سویپ کرتے ہیں. پھر وہ میرے ساتھ انہوں نے بات بھی کی, انہوں نے کہا میں نے گھر آنا ہے, آپ سے چائے پینی ہے. تو اور جب میں زرداری صاحب یہاں آئے میرے ڈیرے پہ, اس سے 2 ہفتے بعد مجھے یہ میسج ملا کہ جہاں زرداری صاحب کا ہیلی کاپٹر اترا تھا وہیں ہم میاں صاحب کو لے کے آئیں گے, ساری دنیا ماڈل ٹاؤن میں جا کے ان کو جوائن کر رہی ہے, وہ آپ کو عزت سے لینے آئیں گے. تو میں ان کو یہ جواب تھا کہ ہم بڑے بغیرت ٹھہریں گے کہ آج ہم زرداری کو ہار ڈالیں اور ہفتے بعد پھر ہم نواز شریف کو ہار ڈالیں. ایسا نہیں ہوگا, ہم ہاریں یا جیتیں, الیکشن ہم پیپلز پارٹی سے لڑیں گے. اسی طرح نون لیگ کے یہاں ڈار برادرز زندہ سلام, اس کے پی ٹی آئی کے ڈار برادرز زندہ سلامت ہے, آپ آن اوتھ ان سے پوچھ لیں. وہ خان صاحب کا میسج لے کے آئے تھے میرے پاس کہ آپ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑیں, لیکن میں نے نہیں لڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان لوگوں کا امتحان لینا چاہتی تھی. بچپن میں ہی لڑکوں جیسی حرکتیں کرتی تھیں, سائیکل چلاتی تھیں, ٹام بوائے یا ماہی منڈا رہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ عورتوں کے احساسات بہتر طور پر سمجھتی ہیں یا مردوں کے؟ دیکھیں, میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میرا بچپن اپنے میل کزنز کے ساتھ گزرا. میں نے گڑیا نہیں کھیلی, میں نے فٹ بال کھیلا, میں نے کرکٹ کھیلی. میلز جو ہیں جب آپ ان کی کمپنی میں بیٹھتے ہو ہمیشہ لرن کرتے ہو, سیکھتے ہو. ہماری جو مظلوم طبقہ ہے, اکثریت جو ہے وہ مردوں کی ہے, کیونکہ خواتین ہم جو ہوم منسٹری ہوتی ہے نا گھر میں, وہ سب سے طاقتور ہوتی ہے, اور وہ گھر کے اندر مرد کو جس انداز سے وہ جتنا مرضی یعنی وہ مرچ کی طرح تیز ہو اور اس کا اچار ڈال لیتی ہے, اور وہ بے بس مرد باہر ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا کہ گھر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میری ہمدردیاں پھر پارلیمنٹ میں گئی ہوں, تو میری ساری دوستی تعلق جتنا میرا حلقہ باب تھا وہ میل پارلیمنٹیرین کے ساتھ زیادہ تھا. وہ دل پشوری والی ریسپی کو میں نے ڈسکریج کرنا تھا کہ بھئی خواتین جو ہیں دے آر یور کولیگس, یور ایسوسیٹس, یور پارٹنرس, دے آر ناٹ فار یور کہہ لو دل پشوری اور ایک مطلب سیٹسفیکشن کا ذریعہ. نو, یو کین سٹ ٹوگیدر اینڈ شیئر یور ویوز, بٹ یو کانٹ ٹریپ دیم فار یور اون انٹرسٹ.